باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق اسی عبادت سے ہے جس کو ہم روزے کی عبادت کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا اصل مسئلہ اپنے خالق اور اپنے مالک سے ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہیں، لہذا خالق اور مالک نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ کچھ ایسے طریقے ہمیں سکھائے ہیں جن طریقوں سے ہم ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کر سکے۔ اس کو ہم عبادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ تو کبھی نماز کی شکل میں ہے، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں ہے، کبھی حج کی شکل میں ہے، اور کبھی یہ روزے کی شکل میں ہے۔ ہر ایک عبادت در حقیقت انسان کے کسی نہ کسی مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان اور اللہ کا جو تعلق استوار ہوتا ہے، اس تعلق میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مال اور دولت کی غیر فطری محبت ہے۔ انسان اگر مال اور دولت کا اس قدر عاشق اور اس قدر حریص بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ اس کے دل میں مال اور دولت کی محبت گر کر جائے تو یہ انسان کے لیے انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ ایک ایسی عبادت کو فرض کر لے جس عبادت کے ذریعے انسان کی جو محبت مال اور دولت کے ساتھ غیر فطری طور پر بنتی ہے، اس محبت کو روکا جائے۔ لہٰذا اس غرض کے لیے زکوٰۃ کی عبادت فرض ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسری رکاوٹ جو انسان اور اللہ کے تعلق میں سامنے آتی ہے وہ ہے غفلت، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب غافل ہوتا ہے تو گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اور گناہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو یہ گویا کہ انسانی وجود کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ یہ جو غفلت کی بیماری جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اس غفلت کی بیماری کا کوئی علاج کیا جائے تاکہ انسان کے اندر یہ غفلت آنے نہ پائے اور اس کا رشتہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار رہے۔ اس غرض کے لیے جو عبادت فرض کی گئی اس کا نام ہے نماز۔ اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ صبح اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ باندھ لیا اور جوڑ لیا، اب جب ظہر تک یہ دنیا کے اندر آیا ہے اپنے کام کاج میں، کاروبار میں، دفتر میں، تو وہ کہ دنیا کا جو گردہ ہے وہ پھر اسی عہد و پیمان کے اوپر پڑ گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دور ہو گیا۔ لہٰذا ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کے حوالے سے اس کو پھر اپنے پاس بلایا کہ یہ غفلت دور کرو، غفلت کی بیماری کا خاتمہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو اس کی تجدید کرو، استوار کرو۔ لہذا ظہر کے وقت پھر انسان آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے۔ اسی طرح
عصر تک جب وہ پھر باہر نکلتا ہے اور پھر یہ غفلت کا جو گردہ ہے اس پر پڑتا ہے تو عصر کے وقت اس کو پھر بلایا جاتا ہے، مغرب کو پھر بلایا جاتا ہے، عشاء کو پھر، اور اس طرح مسلسل انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق استوار رہتا ہے اور غفلت کی جو بیماری ہے اس سے وہ بچا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز اصل میں غفلت کو دور کرنے والی ہے، یا جو میں نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، زکوٰۃ مال اور دولت کی جو غیر فطری محبت ہے اسی غیر فطری محبت کو ختم کرنے والی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور عبادت ہے جس کا نام ہے روزہ۔ یہ روزہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی مفید عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے یا جو ملکہ راسخ اور استوار ہوتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ جو ہے یہ پھر آگے انسان کے لیے اور بھی بہت سی جو مشکلات سامنے آتی ہے ان تمام مشکلات میں انسان کے لیے جو ہو وہ مشعل راہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم روزے کی حوالے سے گفتگو کریں گے، تو میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مقامات پر یہ انداز خطاب آیا ہے، اور جب ہم ذرا تفصیل سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکے میں نازل ہوا اس حصے کے اندر یہ خطاب موجود نہیں ہے، مگر جو حصہ مدینے کے اندر نازل ہوا اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو سے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے اندر مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت نہیں بنی تھی، ایک اجتماعی وجود جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہو چکا تھا، وہ کچھ ٹولگیوں کی شکل میں ادھر ادھر مسلمان وہ رہتے تھے مگر ابھی وہ پورے طور پر مجتمع نہیں تھے۔ لہٰذا وہاں پر جب ان کو خطاب کیا گیا تو وہ انداز قرآن مجید میں ہے کہ یا عبادی الذین آمنو، یا عبادی الذین آمنو، کہ میرے بندو جو کہ ایمان لائے ہو، میرے بندو یا میرے غلاموں جو کہ ایمان لائے ہو۔ مگر جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر ان کی ایک اجتماعیت وجود میں آ گئی، اور اس اجتماعیت کے وجود میں آنے کے بعد پھر قرآن مجید نے ان کو جو خطاب کیا ہے تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اور یا ایھا الذین آمنو کا یہ جو خطاب ہے تو یہ قرآن مجید میں کل 88 مقامات پر آیا ہے۔ اس میں صرف ایک ہی ایکسیپشن اور ایک ہی استثناء ہے کہ جو سورۃ حج ہے، سورۃ حج میں بھی یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنو وہ آئے ہیں، مگر اس کے بارے میں یہ اختلاف رائے خود مفسرین کے ہاں موجود ہے اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں۔ باقی جہاں بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو جہاں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہوا ہے تو یہ سارا کا سارا مدنی صورتوں میں ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کا وہ حصہ جو مدینے میں نازل ہوا۔ اب یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اے ایمان والو، مگر یہ جو اے ایمان والو ہے اس کے اندر بھی پھر کچھ گروپس ہیں۔ یعنی اگر ہم ذرا دقت نظر سے دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں کن کن سے خطاب ہوا ہے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک خطاب تو قرآن مجید میں کفار سے ہوا ہے، اور الفاظ ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم۔ دوسرا خطاب قرآن مجید میں اہل کتاب سے ہوا ہے، اور اس کے لیے الفاظ ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں کہ جن کو کتاب دی گئی۔ اور تیسرا خطاب جو ہے تو وہ ہوا ہے اہل ایمان سے، لہٰذا ان سے فرمایا گیا اور خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ ایمان والو۔ مگر یہ جو ایمان والے ہیں اس ایمان والے کے خطاب میں پھر کچھ مزید گروپنگ ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو بالکل سچے اور پکے ایمان والے تھے، ان لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گویا کہ یا عشرہ مبشرہ کے دوسرے اصحاب ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جن کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ تھا، بالکل پکے اور سچے اہل ایمان تھے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنو میں ایک تو ان اہل ایمان سے خطاب ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے اور واضح ہے۔ دوسرا جو خطاب کا رخ ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ بظاہر زبان سے تو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا،
اور کلمہ کہہ رہے تھے، مگر حقیقت میں یہ حقیقت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، اور اسی گروہ کا نام ہے منافقین۔ تو گویا کہ منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ جب دیکھیں گے تو اس پر بھی حیرت ہو جائے گی کہ منافقین سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر خطاب ہوا ہے، مگر کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یا ایھا المنافقون، کہ اے منافقو، یا یہ کہ یا ایھا الذین نافقوا، اے وہ لوگوں کے جن کے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ تو اگر کفار سے خطاب یا ایھا الذین کفروا کے الفاظ میں ہے، اور اہل کتاب سے خطاب یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کے انداز میں ہے، تو پھر منافقین سے یا ایھا المنافقون کا خطاب کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق حقیقت میں اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے، یعنی قانونی حیثیت سے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور قانونی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ اس نے چونکہ زبان سے کلمے کے الفاظ ادا کیے ہیں، لہٰذا قانونی حیثیت میں ایک انسان کا جو قول و قرار ہے، اس قول و قرار کی اصل اہمیت ہوتی ہے کہ بظاہر جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ جہاں تک اب اس کے دل کا تعلق ہے، اس کے دل کے اندر تو کلمے کی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بلکہ یوں کہیں کہ اس کا دل تو کلمے کی حقیقت سے بالکل خالی ہے، مگر دنیا میں ہم جو کوئی اگر مفتی ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے یا جج ہوتا ہے تو اس کی رسائی انسان کے دل کی طرف نہیں ہو سکتی، اور وہ دل کے حال کو نہیں جان سکتا۔ لہٰذا ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ انسان نے زبان سے کچھ کلمات جو ہے نا وہ پڑھے ہیں یا کچھ کلمات اس نے ادا کی ہے۔ تو لہٰذا ایک منافق چونکہ زبان سے کلمے کے الفاظ ادا کرتا ہے، لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں منافقین بھی گروپ ہو گئے ہیں۔ ایک اور طبقہ جن کو بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر نہ تو مثبت طور پر ایمان تھا اور نہ منفی طور پر نفاق یا منافقت کی بیماری تھی۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں اگر مثال دوں تو وہ مثال ایسے ہوگی کہ جیسے ہم درجہ حرارت کو ناپتے ہیں تو ایک ہے ہم نے رکھا ہوتا ہے زیرو سے جب ہم ایک سائڈ پہ جاتے ہیں +1 +2 +3 +4 +5، اور پھر زیرو سے جب ہم نیچے آتے ہیں تو -1 -2 -3 -4۔ تو یہاں پر اب ہمارے سامنے تین چیزیں آ گئی، ایک ہے +1 +2 +4 +5، اور پھر نیگیٹو سائڈ پہ ہے -1 -2 -3، اور درمیان میں ہے زیرو۔ یہ جو +1 ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر مثبت طور پر ایمان موجود ہے، اور یہ جو -1 ہے -2 -3 انفینٹی تک، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان تو نہیں ہے، البتہ نفاق یا منافقت جو ہے نا وہ موجود ہے۔ +1 میں آپ اوپر کو جائیے یعنی +انفینٹی تک، تو ایک مسلمان ہے جس کا اندر ایمان +1 کے درجے کا ہے، کسی کے اندر +5 کا، کسی کے اندر +10 کا، اس میں جو بالکل انتہا پر ہوگا +انفینٹی پر، وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ گویا کہ انسانوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور -1 کی طرف آپ آ جائیے تو اب یہ نفاق کسی میں -1، کسی میں -2، کسی میں -10، کسی میں -15، مگر ایک ہے -انفینٹی جو کہ نفاق کا بالکل نقطۂ عروج ہے، یہ ہے عبداللہ ابن سبا، یعنی جو سب سے بڑا منافق ہے، وہ نفاق کی بیماری کے حوالے سے جو ہے نا بالکل کلائمیکس پر آ گیا۔ تو اب ایک طرف پلس کا خانہ، دوسری طرف مائنس کا خانہ، درمیان میں ہے زیرو۔ اب یہ جو زیرو ہے یہاں پر نہ پلس ہے اور نہ مائنس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اگر مثبت طور پر ایمان موجود نہیں تھا تو منفی طور پر نفاق بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا ایسے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے سورۃ حجرات میں، اور ان کے بارے میں حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان ہرگز نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہیے کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم نے اسلام قبول کر، ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر تم نے نیک اعمال کرتے رہو تو تمہارے اعمال لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو آپ کے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں کو منافقین سے الگ کر دیا گیا ہے، منافق کے دل میں چونکہ کفر ہوتا ہے لہذا اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں،
جبکہ یہ لوگ جن کا ذکر یہاں سورۃ حجرات میں ہو رہا ہے ان کے دل میں چونکہ وہ کفر نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو نیک اعمال کیے وہ نیک اعمال آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ نیک عمل آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا تو ابھی آپ 0 لیول پر ہیں، اس سے آپ +1 پہ آ جائیں گے۔ پھر آپ نے مزید ایک اور نیکی کی اخلاص کے ساتھ تو آپ +2 پہ آ جائیں گے، اس طرح +3 +4 +5 اور آپ آگے چڑھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو 0 لیول پر جو لوگ کھڑے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نہ تو مثبت طور پر ایمان ہے اور نہ منفی طور پر نفاق ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اس میں 3 قسم کے لوگوں کو پکارا گیا ہے۔ نمبر 1، پکے اور سچے اہل ایمان، جن کی زبانوں پر بھی یہ ایمان تھا اور جن کے دلوں کے اندر بھی یہ ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ نمبر 2، منافقین، وہ لوگ جن کی زبانوں پر تو یہ ایمان اور کلمہ اسلام تھا مگر ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نہ تو منفی طور پر نفاق تھا اور نہ مثبت طور پر ایمان تھا، لہٰذا ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کے انداز میں جو ہے نا وہ خطاب کیا گیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، کتب علیکم الصیام، آگے فرمایا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ۔ کتبہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کتبہ یکتب مطلب ہے لکھنا، یعنی یہ سمجھے کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، لازم کر لیا گیا ہے۔ ویسے بھی یہ جو لفظ کتاب آتا ہے، کتاب، تو کتاب قانون کے لیے آتا ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک حیثیت کہ وہ قانون ہے، اور قرآن مجید جو احکامات دے رہے ہیں ان احکامات کے لیے بھی کتاب کا نام آتا ہے۔ تو حکم کا مطلب ہے کہ جو بائنڈنگ ہو انسان پر کہ آپ نے لازماً یہ کرنا ہے، یعنی یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، آپ نے لازماً یہ کام کرنا ہے، اس سے آپ نے لازماً عہدہ برا ہونا ہے۔ تو کتبہ کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ابھی جو صیام ہے اصل لفظ ہے صاد و میم، تو صوم اس کے جو لغوی بالکل لٹل میننگ ہے تو وہ ہے رک جانا، رک جانا، یعنی انسان ہے وہ ایک کام کر رہا ہے، اس سے وہ رک گیا، کوئی سلسلہ ہے جو جاری ہے اور وہ جاری سلسلہ وہ رک گیا ہے۔ تو رکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عام طور پر تو وہ اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک تو وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، لہٰذا ایک لمحہ یا ایک انٹرول یا ایک وقت یا کچھ عرصہ ایسا بھی آتا ہے جس میں کہ انسان کو روکا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو آپ کا تسلسل ہے کھانے پینے کا، اب اس تسلسل کو جو ہے نا وہ توڑ دیا جائے گا، یہ تسلسل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، اب یہ عرصہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ کھا پی نہیں سکتے، کوئی جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے، لہٰذا اس طرح رک جانے کا نام جو ہے وہ صوم عربی میں، یا اس کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ روزے کا جو تصور ہے یہ تقریباً تمام مذاہب کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک روزے کی اس عبادت کے ذکر کا تعلق ہے قرآن مجید میں، تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو عبادات ہیں ان عبادات کا ذکر تو پورے قرآن مجید میں آپ کو جا بجا بکھری ہوئی شکل میں وہ ملے گا، مگر روزے کی جو عبادت ہے وہ صرف ایک ہی مقام پر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ نماز کو لے لیجئے، نماز کا ذکر آپ کو ہر ایک پارے میں ملے گا، ہر ایک صفحے پر آپ کو وہ ملے گا۔ سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں تو وہ نماز ہے۔ پھر نماز کے بعد جو ذکر جس عبادت کا زیادہ ہوا ہے تو وہ ہے زکوٰۃ، لہٰذا نماز کے بعد کثرت ذکر سے جس عبادت کو یاد کیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تیسرے نمبر پر ہے حج۔ حج کی عبادت جو ہے وہ اگرچہ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں اس کا ذکر کم ہوا ہے مگر پھر بھی بہت سے مقامات پر یہ ہوئے۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ، وہاں پر بھی حج کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ چوتھے پارے میں جائیے سورۃ آل عمران میں تو وہاں پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر آپ 17ویں پارے میں سورۃ حج پہ چلی جائیے تو سورۃ حج میں پھر حج کا تذکرہ ہے۔ تو حج کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک روزے کی عبادت کا تعلق ہے تو یہ عبادت اور یہ روزہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پر ہوا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے میں نے یہ ابتدائی آیت تلاوت کی ہے، یعنی سورۃ بقرہ کا یہ مقام۔ تو لہٰذا انسان اگر یہ جاننا چاہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور ہدایات روزے کے حوالے سے کیا ہیں، تو وہ اگر اس ایک مقام کا مطالعہ کر لے اور اسی پر جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو اور اپنے توجہات کو فوکس کر لے تو انسان روزے کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایت اور تعلیمات کو اپنے اندر
جذب کر سکتا ہے۔